ہمارے ساتھ ہے لندن سے طاہر جمیل نورانی صاحب، نوائے وقت میں کالم نگاری کرتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کی سیاست کو بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تعلق ان کا سیالکوٹ سے ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے، ایک اوورسیز کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں، ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ اس کانفرنس کے بارے میں جس طرح سے ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، باقی لوگوں کو بھی طاہر جمیل نورانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا معلومات ہیں۔ جناب طاہر جمیل نورانی صاحب، سب سے پہلے میں اختصاراً آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہمارے بیشتر جو اوورسیز پاکستانی ہے نا، سمندر پار پاکستانی، یہ جو عرب امارات سے لے کے اور عربین اور ادھر یورپ، امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں، جو سمجھنے کی بات ہے جہاں سے سٹارٹ ہونا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی، یعنی مائی سیلف، ادھر لندن میں ایک ہفتہ پہلے یہ پتہ چلا ہے کہ وطن عزیز میں اوورسیز پاکستانیوں کے بنیادی مسائل ہماری موجودہ جو حکومت ہے اس نے جو اب تک کام کیے ہیں، اور جو ہمارے وہاں ادارے ہیں پاکستان میں، ان کی جو سبسیز ہیں، ان کے بارے میں مختلف پینلز جو ہیں، وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل منیر عاصم، وہ وہاں موجود ہوں گے، اور ان کی موجودگی میں یہ جو 3 روزہ کنونشن ہے 13، 14، 15 اپریل 2025 کو ہو رہا ہے، تو اس میں انہوں نے حکومت پاکستان نے جو شنید ہے ابھی تک سب کو دعوت دی ہے کہ جی وہاں تشریف لائیں۔ اب اس سلسلہ میں ہمارے لندن میں 2 روز قبل ہمارا جو ہائی کمیشن ہے، وہاں ایک صحافیوں، کالم نگاروں کے اعزاز میں ایک خصوصی پریس کانفرنس جو تھی وہ انہوں نے ہائی کمیشن میں رکھی، جس میں جو افضال بھٹی ہیں، یہ افضال بھٹی جو ہیں یہ پہلے بھی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا جو گورنر بورڈ تھا اس کے چیئرمین رہ چکے ہیں جی، اوورسیز کمیشن میں بھی ان کی ذمہ داریاں رہی ہیں، اور اب یہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر بنائے گئے ہیں جی۔ اب اس میں بھی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے ماشاءاللہ، انہوں نے سید رضا صاحب ہیں، ہمارے بڑے اچھے بزنس مین ہیں اور بڑے طبیعت بھی ان کی بڑی اچھی ہے، ان کو بنایا گیا او پی ایف کا چیئرمین۔ اچھا جی۔ افضال ملک صاحب جو ہیں یہ ہوں گے مینیجنگ ڈائریکٹر جی، اور ہمارے ایک اور بڑے پرانے دوست ہیں، بیرسٹر صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، وہ ہمارے جو اوورسیز کمیشن ہے آپ کا، اس کے وائس چیئرمین جی۔ اب یہ جو ادارے، یہ اس میں خوش قسمتی یہ ہے کہ جو یو کے لوگ، ان میں سے 3 عہدے ان کو ملے ہیں، باقی مجھے نہیں پتا کہ باقی لوگوں کو جو ہے کیا ملا ہے۔ تو وہ سارا جو ہوگا، یہ کنونشن کا حصہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ جائیں، حکومت پاکستان آپ کو VVIP اسٹیٹس دے گی، یعنی آپ بقول جیسے بھٹی صاحب فرما رہے تھے اس دن میرے ایک سوال کے اوپر بھی کہ جی آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے جی، وہاں سے آپ کو تمام جو ہے وہ سہولتیں شروع ہو جائیں گی جی، رائٹ اپ ٹو اسلام آباد، ہاں جی، یعنی رہائش وغیرہ، کھانا مانا، اور اس کے بعد یعنی 2 دن پہلے تک کا جو تھا پلان یہ تھا کہ خود وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب وہاں ہوں گے، جنرل صاحب ہوں گے ہمارے پاک آرمی کے چیف، اور اس کے علاوہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہوں گے، اور بھی جو شخصیات ہیں وہ ادھر ہوں گی۔ جی، جی۔ اب اس میں یہ سوال یہ تھا کہ یہ تو ہو گیا ٹھیک، انہوں نے اس وقت مجھے بتایا تھا کہ 1500 درخواستیں ابھی تک مل چکی ہیں، یعنی جو لوگ چاہتے ہیں خواہشمند نہ جانے کی پوری دنیا سے، اس میں جی اب اس میں اسکروٹنی ہوگی کہ 1500 اندازہ کتنے لوگ آ سکیں گے جی، تو بقول ہمارے بھٹی صاحب وہ کافی بتا رہے تھے تعداد زیادہ ہو سکتی ہے جی، لیکن اس میں سوال یہ تھا، میرا بھی اس میں یہی تھا کہ جی جو لوگ یہاں سے جائیں گے ان کے اخراجات یہاں سے کون برداشت کرے گا؟ اچھا، میں اگر یو کے سے جاتا ہوں تو میری ٹکٹ کون دے گا؟ جی، تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ یہ ہے کہ جو وہاں سے ہمارے یا دنیا سے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، کینیڈا، امریکہ، جرمنی، فرانس، آسٹریا اور جو بھی آسٹریلیا، وہ ٹکٹ اپنا خود لے کے آئیں گے۔ اچھا جی۔ اب یہ انہوں نے بالکل کلیریفائی کیا، لیکن
اس بات کے بعد یعنی تفصیلی وہ گفتگو ہوئی. اس کے بعد جب پریس کانفرنس ختم ہوئی تو کچھ دوست جو تھے اور جو فون تھے اس میں یہ یوں نظر آیا, رومر کہہ لیں اسے, کہ جی نہیں ہمیں تو فلاں جگہ سے پتہ چلا کہ کچھ پیسے بھی دے رہی ہے گورنمنٹ یہاں سے جو جانے والے ہیں ان کے ٹکٹ کے, اب وہ پتہ نہیں کتنی اماؤنٹ ہے. تو یہ صورتحال ہے جو اس کی بریفلی میں نے بتائی ہے. اب وہاں اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹس جو ہیں جو کانفرنس کے ہیں بنیادی طور پہ وہ یہی ہیں کہ پاکستانیوں کے مسائل, اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ پاکستانیوں کے مسائل یہاں سے تو ٹھیک ہے شروع کریں, لیکن تو وہاں ٹیلی فون لے جانے کی اجازت نہیں ابھی تک. وہاں مطلب وہ بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر آ جائیں 90 ڈیز کے لیے کیا آئے ہیں کہ 120 ڈیز کے لیے لے کے آئے ہیں, اور جائیدادوں پہ قبضے ہیں اور بڑے مسائل ہیں. تو یہ ہے سارا اس کا جو چھوٹا سا سنیریو میں نے آپ کو بتایا. اچھا, ان میں سے کوئی آپ کو ایسا بندہ ملا ہے جس نے کہا کہ مجھے پیسے مل گئے ہیں؟ جی نہیں, کوئی بندہ ایسا نہیں ملا, کیونکہ وہ اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا تو وہ پہلے ہی پتہ چل جاتا. اگر ہاں کچھ ہو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ جو جیسے رومر ہے تو وہ جو ہمارے حکومت کے قریبی جرنلسٹ ہیں جی ساری دنیا میں ہیں جو بڑا ہلکا ان کا بہت قریب ہوتا ہے, جن کو اجازت ہوتی ہے ہر جگہ, ہو سکتا ہے میں پھر کہوں گا کہ یہ وہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تعاون ہو سکے, لیکن صحیح اس میں یہ پاکستان میں کچھ ویلاگر جو ہے نا جو باہر بیٹھے ہیں پاکستان سے, پاکستان کے اندر بھی جو موجود ہیں ان کی طرف سے یہ اپنے ویلاگز میں کہا گیا ہے کہ 3000 پاؤنڈ جو ہیں انگلینڈ سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں. اچھا جی, یہ کس نے کہا 3000 پاؤنڈ تو بہت رقم ہے. جی جی, وہ کوئی 15 لاکھ روپے شاید بنتا ہے. کسی سورسز سے پتہ چلا آپ کو یا نہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ویلاگر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بات کی ہے. شہباز گل ان میں سب سے آگے ہیں, شہباز گل صاحب. اچھا, شہباز گل چونکہ امریکہ میں. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر ان لوگوں کو جو بہت قریب ہیں یا بڑے نقاد ہیں حکومت کے یا جو ملک چھوڑ چکے ہیں انہوں نے کسی سے بات کی ہو, لیکن میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے کوئی بندہ ایسا بھی نہیں یہاں ملا جس نے کہا کہ جی مجھے 300 کی وہ جو اماؤنٹ ہے وہ ملی ہے یا وہ میرا ٹکٹ انہوں نے دے دیا. اچھا, یہ ویسے بہت بڑی بات ہے کہ ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, آپ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں اپنے اخراجات پر, یہ بہت بڑی بات ہے. پہلے آپ نے اسی دوران یہ کہا تھا کہ سب کے لیے انہوں نے کہا کہ آ سکتے ہیں. سب کے لیے اس سے کیا مطلب ہے؟ ابھی آپ نے کہہ رہے ہیں کہ 1500 لوگوں کے لیے یہ ارینجمنٹ کی گئی ہے. 1500 لوگوں کو یہاں پہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا. 1500 کا میں نے لفظ اس لیے بولا ہے جی کہ وہ جو ہمارے ہیں نا مینیجنگ ڈائریکٹر میں نے افضال بھٹی صاحب موجود, چونکہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ او پی ایف کے زیر اہتمام ہو رہی ہے. جی یہ کوئی وہ سرمایہ کاری کانفرنس نہیں ہے, یہ بھی ذرا الیبوریٹ کرنا ضروری ہے. انویسٹمنٹ کانفرنس نہیں ہے, نہیں, یہ بقول ان کے یہ صرف پاکستانیوں کے مسائل کے بارے میں ہے, اور جو کچھ حکومت ابھی تک کر چکی یا کرنے والی ہے اس میں وہ اسماد میں لیں گے. 1500 کی جو فگر انہوں نے دی ہے وہ دی ہے یہاں سے یو کے سے. اچھا, درخواست سے جو ملی ہے. جی ہاں جی, مراد اسے یوں لے لیتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں کہ جی میں نے جانا ہے جی, آپ مجھے بھیج دیں, درخواست بھیج دیں جی, اب وہ مجھے دیکھ لیں گے کہ میں کیا جو بھی کون کا وہ کرائٹیریا ہو. اسی طرح پھر دوسرے یورپین ملک ہیں. جی لیکن جہاں کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد, اب یہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ وہ جگہ انہوں نے آیا ہوٹل رکھا ہے جی یا کوئی قومی اسمبلی کا حصہ ہوگا, یہ پتہ نہیں اب کس جگہ ہے. ہاں جی, تو وہاں اگر آپ کے 5000 بندہ 10,000 آ جائے تو مشکل ہو جائے گا نا. جی تو اس لیے میرا خیال انہوں نے اسکروٹنی کا عمل بھی کیا ہے, کیونکہ نظر یوں آ رہا ہے کہ اگر اپنا پیسے خرچ کے جانا ہے تو پھر لوگ نہیں جائیں. جی, لیکن حالات دنیا میں اس طرح کے ہیں کہ لوگ بیچارے, تو ویسے بھی ایسٹر کے یہ دن ہے نا, تو یہ 2000 پاؤنڈ سے تو کم ویسے ٹکٹ نہیں ملے گی آپ کو وہاں جانے کے لیے. جی, تو بس یہ چیز ہے, اس کا مطلب صرف یہ ہے 1500 کا. جی, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کہ ہم نے 2-3 سال میں 2.5 سال میں کیا کچھ کیا ہے, اس لیے شاید عموماً حکومتیں ایسا کرتی رہتی ہیں. تو طاہر جمیل نورانی صاحب, میں بالکل ایمانداری سے, دیانتداری سے یہ بات کر رہا ہوں, بلکہ ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بندہ کیا اتنا اعتماد ہونا چاہیے, ساتھ ہونی چاہیے, بات کرے تو بالکل درست بات کرے, دوسرے لوگ مانتے ہوں. اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. انہوں نے پاکستان کی معیشت
मीशत को कभी गिरने नहीं दिया। हमेशा इन्होंने पाकिस्तान की मीशत को, यहाँ पे जो भी हुकूमत रहे इससे इनका कोई तलक नहीं होता। इमरान खान की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, जरदारी की, जिसकी भी हुकूमत है, ये अपना किरदार अदा करते रहते हैं। इसको आप यूँ समझ लें कि बेअमर मजबूरी भी इन्होंने अपने घर वालों को पैसे देने होते हैं और कौमी ऊपर वतनी के तहत भी पाकिस्तान में अपनी रेमिटेंसेज भेजते हैं, जिससे हमारी मीशत बड़ी मजबूत रहती है। बड़े, मेरा कहने का मतलब यह है कि बड़े ही काबिल एहतराम लोग हैं आप लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात ये करना चाहता हूँ कि आप लोगों को हमारी हुकूमत, ये वाली हुकूमत, ये जो रजीम है जो ला के बिठाई गई है, फॉर्म 47 को चलो कहते हैं, उस पर आ गया ये लोग, तो इनकी तरफ से जो इज़्ज़त की जाती है, जो तौकीर की जाती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, उसको ज़रा यूँ समझ लें। मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई है। बंदा किसी अच्छा बंदा किसी के चपत लगाता है ना, चपत लगाने वाला अगर हंस पड़ता है तो उसको फिर बताना पड़ता है भाई तेरी बेइज्जती हो गई है। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि इनको अभी ये बड़े तुम तराक के साथ, बड़े एहतमाम के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जनाब हमारे आंखों का नूर, हमारे माथे का झूमर, ये हुकूमत अभी कह के उनको ला रही है। और ये वो बदबख्त हुकूमत है, बदबख्त लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया था, लेकिन इन्होंने उनका हक छीन लिया, उनका हक ख़त्म कर दिया। अब आप लोग पाकिस्तानी पूरे नहीं रहे। मुझे लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन हुकूमत की नज़र में, रजीम की नज़र में आधे पाकिस्तानी रह गए हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी माशाल्लाह, काफ़ी लंबा आपने ये जो, मैं तो कहूँगा मेरे लिए भी ये इसमें बड़ी मालूमात हैं जो आपने दर्द दिल से कही हैं। अवान साहब, मामलात ये है कि मेरा ख्याल है इसको मैं कोशिश करता हूँ वो क्या कूजे में बंद हो सके इस तरह। हाँ जी, और बात वो करनी चाहिए जो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए सबसे ज्यादा फर्ज है। फर्ज ये है कि ये जितनी आपने जिस तरह बताया है इसमें बेशक उसमें बिल्कुल बाज हकीकतें जो है उन्हें आप पोशीदा रख ही नहीं सकते, वो हकाइक है। अब ये देखिए सबसे पहले कि मशीयत को रेमिटेंस जो हम भेज रहे हैं यहाँ से, अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये दायराकार ही हम सेट कर सके। अब इसमें कुछ चीजें आ जाएंगी, मैं कोशिश करता हूँ उनको जल्दी जल्दी आगे निकल चलूं। पाकिस्तानी जो ओवरसीज है उनके साथ अगर सच पूछा जाए तो आज तक जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने उनके साथ वो गैरों सा सलूकी किया है। उनको ये पता था कि जैसे आपने खुद फरमाया अब अजीजों का पाकिस्तान में है, अगर पैसे नहीं भेजेंगे तो कौन भेजेगा उनको। उन बेचारों ने किस तरह बाहर भेजा हुआ है, हमें क्या क्या करके भेजा हुआ, वो क्या जो है वो एक्सपेक्टेशंस उनकी क्या है कि या अल्लाह वो गया है दिनार, रियाल, डॉलर, तो ये अब आते जाएंगे तो हम भी घर कोठी ये वो गाड़ी वाड़ी, जो वो मामला जो है उसके जरिए हुकूमत जो है वो खुश हो जाती है कि ये तो फंसे हुए लोग हैं ना। हमें अल्फाज दीगर में अगर सादा लफ्ज में कहा जाए। लेकिन अब दूसरा पहलू ये है कि ये जो जितने दुनिया में फैले हुए पाकिस्तानी हैं इनमें अपने मुल्क को, कौम का जो दर्द पाया जाता है अनफॉर्चुनेटली वो मुल्क के अंदर रहने वालों में नहीं है। इनको अगर थोड़ा सा कुछ हो जाता है हमारे मुल्क को, आप देखें ना, ये 2-4 रोज पहले मुझे किसी दोस्त ने बताया कि यहाँ उनको फैमिली गई है एयरपोर्ट के ऊपर, ये देखिए हमारी इज्जत अफजाई के सुभान अल्लाह क्या क्या ड्रामे होते हैं। तो वहाँ खवातीन थी कुछ मुसाफिरों में, तो उधर कोई आर्गूमेंट स्टार्ट हुई है एयरपोर्ट के ऊपर, न जाने कैसी, और उसके बाद वहाँ दंगा मुश्ती शुरू हो गई है। उन लोगों ने औरतों को पकड़ लिया है, वो कस्टम आ गए, वो आ गई फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो जो पासपोर्ट, ये चीजें दुनिया में हमारा जो नक्शा है ना वो बिगाड़ रही है। अब हम पाकिस्तानी, हम अपने वतन जा रहे हैं, तो ये क्यों जरूरी नहीं है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर जो अथॉरिटीज हैं, हाँ जो कानून कायदे के मुताबिक उसे आप करें, लेकिन ये ना करें आप कि चूंकि ये बाहर से आए हैं तो इनको वहाँ वो क्या टालो जी ना, तेरे को कमल किन्ने ने, तेरे को लो फोन किन्ने, ये बातें नहीं होती दुनिया में। तो वो ये अब ये चीजें जो है इन लोगों में, हमारे पाकिस्तानियों में, ये आपने तो दर्द दिल से बात की है ना, लेकिन हुआ ये है कि ये चीजें अभी हमारा पीछा छोड़ नहीं रही। आप अंदाजा कीजिए कि वो आपने खुद ही की, इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने वोट का जो हक है वो बिल्कुल वो आगे चला था कुछ ऐसा कि इस पे हो जाएगा मेरा, अगर मैं गलत नहीं तो गालबन अदालत ने कुछ तारीख भी दी थी कि
اس طریقے تک یہ کام جو ہے ابھی شروع ہو جانا چاہیے جی لیکن ہمارے ہاں چونکہ ابھی جمہوریت اس لیول پہ پہنچی نہیں ہے, ہم جمہوریت کے مفہوم سے ہی ابھی آگاہی حاصل نہیں کر پا رہے, تو وہ معاملہ ہوتا ہی ہے کہ وہ ایک نے کام کیا ہوتا ہے دوسرا کچھ کو اجاڑ دیتا ہے. ہاں جی تو وہ کام ہمارا وہاں رہ گیا, وہ بھی نہ ہو سکا. پھر اس کے بعد کمیشن بنے, وہ بھی جو غیروں کے قبضے ہیں, رشتہ داروں کے, وہ بھی معاملہ کو حل. جی جی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ان کے اوپر اگر بنظر غائز غور کیا جائے تو اس میں سوائے ہماری حب الوطنی کے اور کچھ نہیں ہے. جی تو وہ ہم چونکہ مجبور ہیں کہ ہمارا وہ وطن سرزمین ہے اسے ہم کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے. ہاں جی لیکن لڑائیاں ان کی ہیں تو ان کے جو اثرات ہیں وہ ہم پہ آتے ہیں. جی بس یہ معاملہ ہے. جی طاہر نورانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہاں سے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, ہم یہ کہیں گے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ وہ کانفرنس میں آئیں, وہاں پہ میاں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوں گے, ان کو اپنے ووٹ کے حوالے سے یہ ضرور کہہ دیں کہ ساڈا حق ایتھے رکھ. اللہ حافظ.